کا ذکر فرمایا۔ مشہور و معروف صفت اللہ تعالی کی، یہ وہ صفت ہے ہر بندہ اس صفت سے واقف ہے، اور ہر مسلمان بندہ جب کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مشہور و معروف صفت الرحمن، سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالی نے پہلے اپنی معروف صفت کا ذکر کیا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے۔ الرحمن، الرحمن اس کا معنی کیا ہے؟ الرحمن رحمتوں کا پیدا کرنے والا، الرحمن جس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں، الرحمن مبدأ رحمت، الرحمن مرکز رحمت، الرحمن مصدر رحمت، الرحمن ماخذ رحمت، یعنی رحمت کا مرکز، رحمت کا منبع، رحمت کا مخزن، رحمت کا خالق، رحمت کا مالک، رحمت کے خزانے جس کے پاس ہیں وہ کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ، وہ الرحمن ہے۔ اس کی رحمت انکھٹ ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کی رحمت لامکان ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ذات ہے، اللہ کی ذات کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے، ان کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی رحمت کا حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، اللہ فرما رہے ہیں میں مہربان ہوں، میں الرحمن ہوں، رحمت کے خزانے میں نے پیدا کیے ہیں، جہاں بھی تمہیں رحمت نظر آئے گی میری پیدا کردہ ہوگی۔ آسمان میں رحمتیں ہیں تو میری ہیں، زمین میں رحمت ہے تو میری ہے، مشرق میں مغرب میں شمال و جنوب کے اندر، حیوانات کے اندر، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، چرندوں کے اندر، پرندوں کے اندر، جہاں بھی تمہیں رحم نظر آئے گا اللہ فرما رہے ہیں وہ میرا پیدا کردہ ہے، اس کا خالق میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ کی بے شمار مہربانی ہے، اگر اللہ کی مہربانی کو کوئی گننا چاہے کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مہربانیاں لامحدود ہیں، اللہ کی مہربانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی مہربانی کا خاص یہاں مقام بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہربانیاں تو میری بہت ساری ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مہربانی کیا ہے، سب سے بڑی رحمت کیا ہے، میرا سب سے بڑا کرم اور میرا فضل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ رحمان کی دوسری آیت میں اپنی مہربانی کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن، رحمان نے مہربانی کی۔ اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مہربانی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں عقل دی، یہ مہربانی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں سوچ دی، مہربانی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں دیکھنے والا بنایا، اندھا نہیں بنایا، یہ تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ تو نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، لولا لنگڑا نہیں بنایا، تیری بڑی مہربانی
مہربانی ہے۔ اے اللہ زبان دی بولنے کے لیے گنگا نہیں بنایا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اے اللہ کھانے پینے کا بہترین ہے اللہ میں غذا کے طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی ہے، تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ بہترین اناج عطا کیے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ کی بے شمار مہربانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں ہاں یہ ساری میری مہربانی ہے، میرے کرم ہے، میرا فضل ہے، میں نے خاص رحمتیں کی ہیں اس انسان کے اوپر، لیکن سب سے بڑی رحمت میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر اللہ نے اپنی مہربانی کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری مہربانیاں ایک طرف ہو جائیں، آسمان میری رحمت، زمین میری رحمت، حیوان میری رحمت، انسان میری رحمت، یہ سارا کچھ میری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمتیں ایک طرف ہو جائیں، لیکن جو میں رحمت کی ہے کون سی رحمت؟ علم القرآن، علم قرآن، ساری دنیا کی رحمتیں ایک طرف ہو جائیں، لیکن جو رحمت میں نے قرآن والی کی ہے علم القرآن، یہ قرآن والا علم دیا ہے، قرآن والی ہدایت دی ہے، قرآن والا نور دیا ہے، قرآن والی کتاب دی ہے۔ اللہ فرما رہی ہے میری یہ بہت بڑی مہربانی ہے، اس مہربانی اور میری اس رحمت کا مقابلہ کوئی اور رحمت کر سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم ایک ذرا کھولو یہ تو بہت دبیا ہوا ہے کدے گے فروغ آقا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ رحمان نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے ہدایت سکھائی، رحمان نے قرآن والا نور سکھایا، رحمان نے قرآن والا علم دیا۔ میرے معزز سامعین، جب ہم نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر تدبر کیا، قرآن پر تفکر کیا، قرآن پہ کے اندر غوطہ زن ہوئے، قرآن سے علم حاصل کیا، قرآن سے ہدایت حاصل کی، قرآن کے نور سے روشنی حاصل کی، تو یقیناً بے ساختہ ہماری زبان سے دل سے یہ آواز نکلی کہ واقعی الرحمن علم القرآن، رحمان نے جو قرآن والا علم دیا ہے، یقیناً یہ علم وہ علم ہے جس علم اور اس رحمت کا مقابلہ کوئی چیز کر نہیں سکتی۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن والا علم دے دیا ہے، یہ علم اللہ نے دے دیا، لیکن اس انسان نے اس علم کی قدر نہیں کی۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اس انسان کی، یہ بہت بڑی کم بختی ہے انسان کی۔ ہے کاش انسان اس جملے کو پڑھ کے، اس پر توجہ کر کے، اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھ لیتا تو در بدر نہ بھٹکتا، یہ در بدر بھٹکتا نہ، گمراہ نہ ہوتا، ضلالت اور گمراہی کی کھائیوں میں نہ گرتا۔ آج کیوں ضلالت اور گمراہی کی کھائی میں گر چکا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو رحمان کے دیے ہوئے علم پر یقین نہیں ہے۔ رحمان کا دیا ہوا علم کون سا ہے؟ علم القرآن، رحمان کا دیا ہوا علم قرآن ہے، رحمان کی دی ہوئی ہدایت قرآن ہے، رحمان کا دیا ہوا نور قرآن ہے، رحمان کا دیا ہوا ہدایت نامہ نصیحت نامہ اللہ نے قرآن دیا ہے۔ یہ انسان ہے اس قرآن سے بھاگا ہوا ہے، دور ہے، اس لیے کبھی مزار پہ سجدے کرتا ہے، کبھی قبر پہ سجدے کرتا ہے، کبھی جنڈی کنڈی پہ جا کے منتے مانتا ہے، کبھی تعویذوں کے پیچھے جا کر پڑتا ہے، کبھی اللہ کی صفتیں جانوروں کے اندر مانتا ہے، حیوانوں کے اندر مانتا ہے، غیر اللہ کے در پہ جا کر اپنی منت منوتی دیتا ہے، غیر اللہ کے در پر جا کر حاجتیں مانگتا ہے، سر و پکاریں کرتا ہے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ رحمان کے دیے ہوئے علم کی قدر اس کے دل میں نہیں ہے۔ اگر رحمان کے دیے ہوئے علم کی اس کے دل میں قدر ہوتی، اور رحمان کا دیا ہوا علم اس نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، اس نے کہا رحمان نے روایتیں سکھائی ہے، نا رحمان نے بخاری نہیں سکھائی، مسلم نہیں سکھائی، رحمان نے کوئی سیاہ اربع یا انسانوں کی لکھی کتابیں رحمان نے نہیں سکھائی۔ رحمان کی گواہی کیا ہے؟ آسان اور سہل انداز سے اللہ نے بات سمجھائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اور رحمان کے بندوں اور رحمان کو ماننے والوں، تمہیں چاہیے کہ رحمان کے دیے ہوئے علم کی قدر کرو، رحمان کے دیے ہوئے علم کے پیچھے چلو، رحمان کے دیے ہوئے علم کو اپناؤ، رحمان کا دیا ہوا علم حاصل کرو۔ یہ وہ علم ہے جس بندے کے دل میں رحمان کا دیا ہوا علم آ جاتا ہے، جس کا قلب و جنان رحمان کے دیے ہوئے علم قرآن سے منور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اندھیرے ختم ہو جاتے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں، ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین۔ میرے سامنے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کا آغاز اللہ پاک نے کیا ہے، توجہ ہے؟ گزرے صحیح کرو بھائی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا فرمایا؟ الف لام را کتاب انزلناہ، کتاب، حالانکہ عربی گرامر کے تحت اصول یہ تھا، اللہ یوں فرماتے ہاذا کتاب، لیکن اللہ نے ہاذا نہیں فرمایا، ذالک نہیں فرمایا، مبتدا اسم اشارہ کو اللہ نے محذوف کر کے خبر کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ فرما رہے کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کوئی آ کر تمہیں کوئی کہے کہ نہیں فلانی کتاب نازل ہوئی ہے، فلانی کتاب نازل ہوئی ہے، تم نے اس کی بات نہیں ماننی، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ، یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اے اللہ یہ کتاب کیوں نازل کیا ہے، یہ علم کیوں دیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب اس لیے آئی ہے، اس لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، لتخرج الناس، لتخرج الناس، یہ رحمان نے کیوں علم دیا ہے؟ یہ رحمان نے علم القرآن، کیوں قرآن سکھایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے دوسرے کئی مقامات کے اندر اس علم قرآن کے دینے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ علم القرآن، یہ علم قرآن کیوں عطا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ختم کے لیے نہیں، ختم کے لیے، ہاں، یہ مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تعویذوں میں لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مدرسے کے اندر بیٹھ کر طلباء کو حفظ کرانے کی صرف یہ کتاب نہیں ہے کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو حفظ کرواتے رہو، اس کی تلاوتیں کرتے رہو صبح شام۔ نانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ اللہ وجہ بتاتے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظلمات الی النور، یہ علم قرآن میں نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ یہ قرآن آیا ہے، یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ تخرج الناس، تخرج،
तुखरिज अन्नास, ये लोगों को निकालने के लिए आया है। ए अल्लाह कहाँ से निकालने के लिए आया? मिनज़्ज़ुलुमात, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से निकालने के लिए आया। अंधेरे बहुत सारे हैं, ज़ुलुमात जमा का सीगा है, ये जमा का लफ्ज़ आया है। बहुत सारे अंधेरे हैं, कुफ्र का अंधेरा है, शिर्क का अंधेरा है, बिदअत का अंधेरा है, बेहयाई का अंधेरा है, बदअमनी का अंधेरा है, बदमाशी का अंधेरा है, ज़्यादती और जुल्म का अंधेरा है। जितने भी इस कायनात के अंदर अंधेरे मौजूद है, हर अंधेरे से निकलने का कानून कुरान पाक है। हर अंधेरे से निकलने का रास्ता कुरान पाक है। हर अंधेरे से निजात का रास्ता कुरान पाक है। यकीन जानिए, जिस तरह दुनिया के अंदर मादी एतबार से रात का टाइम हो, आप चल रहे हो, अंधेरा हो, आपको लाइट की जरूरत होती है, आप चाहते हैं कि रास्ता साफ नजर आए, अंधेरा ना हो, अंधेरा ना हो। ऐसे रास्ते पर आप चल रही हैं जिस रास्ते को देखना आपके लिए जरूरी है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं खाई ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मादी और असबाब के एतबार से, दुनिया के एतबार से, जिस तरह तुम्हें अंधेरों के अंदर से निकलने के लिए, रास्ता मालूम करने के लिए, रास्ते को देखने के लिए, जिस तरह तुम्हें लाइट की जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है, बैठे होते हो कमरे के अंदर, गपशप लगा रहे होते हो, अचानक बिजली चली जाती है, तुम फौरन लाइट जलाते हो, रोशनी की जरूरत होती है, अंधेरे को दूर कर देते हो, रोशनी में आ जाते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरीके से गुमराही के अंधेरे के अंदर, गुमराही के अंधेरे के अंदर से अगर निकलना चाहते हो, गुमराही के अंधेरे से निकलना चाहते हो, जुल्म के अंधेरे से निकलना चाहते हो, शिर्क के अंधेरे से निकलना चाहते हो, बदअमनी के अंधेरे से निकलना चाहते हो, जुल्म और ज्यादती और फहाशी के अंधेरे से निकलना चाहते हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने कुरान वाली लाइट दे दी है, मैंने कुरान वाला नूर और बल्ब मैंने तुम्हें दे दिया है। ये कुरान वाला नूर अपने दिल के अंदर इसको जगमगाओ, कुरान वाले नूर से अपने दिल को मुनव्वर कर लो, सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये कुरान क्यों आया है? ताकि लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आया जाए। ये कुरान तो इसलिए आया था, इस मकसद के लिए आज मुसलमान ने कुरान नहीं पढ़ा, इस मकसद के लिए मुसलमान ने कुरान को हाथ नहीं लगाया, इस मकसद के लिए मुसलमान ने कुरान पर तदब्बर तफक्कुर नहीं किया, इस मकसद के लिए कुरान के अंदर इसने गौता नहीं लगाया, इस मकसद के लिए कुरान की तिलावत इस मकसद के लिए नहीं की। ये और मकसद समझता है, बस मैंने अल्फाज पढ़ लेने हैं, मैंने सुबह दुकान में तिलावत कर लेनी है, दुकान में बरकत आ जाए, मैंने घर में तिलावत कर लेनी है, बस सारा दिन बरकतें ही बरकतें आ जाएंगी, मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है। लेकिन अंधेरों से निकलने के लिए कुरान को ऐसे हाथ नहीं लगाया, अंधेरों से निकलने के लिए कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज अगर कोई आलिम, आज अगर कोई मुबल्लिग दावत देता है, कहता है यार कुरान पाक को पढ़ो, तदब्बर और तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ो, कुरान को तर्जमे से पढ़ोगे, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति। अच्छा, ये कुरान की खासियत अल्लाह ने बताई है कि नहीं बताई?
یہ خاصیت اللہ نے قرآن کی بتائی ہے، یہ خاصیت اللہ نے قرآن کی بتائی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کی اس آیت کو پڑھ کر گارنٹی دیتا ہوں، الرحمن علم القرآن کے اصول پر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ ہدایت کے لیے، اگر آپ رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے، اندھیروں سے نکلنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے لگ جاؤ گے، یہ گارنٹی ہے کبھی آپ کے دل میں اندھیرا باقی، زندگی میں اندھیرا نہیں رہے گا۔ یہ شرط یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن پر تدبر تفکر کرو، قرآن پر غور و خوض کرنے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو، یہ کتاب اللہ نے بھیجی اسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، کم بختی ہے، اور علماء کرام کتنے بڑے، یہ کتنا ظلم کرتے ہیں عوام کے ساتھ۔ جو رحمان بار بار کہہ رہے ہیں الرحمن علم قرآن، جس رحمان نے اعلان کیا میں نے قرآن سکھایا، میں نے قرآن سکھایا، میں نے قرآن والا علم دیا، یہ علماء اپنی عوام کو قرآن والا علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن والا علم دیا، علم القرآن، قرآن والا علم سکھایا۔ حق بنتا تھا علماء کا، حق بنتا تھا خطباء کا، حق بنتا تھا اس سٹیج پر بیٹھنے والے تقریر کرنے والے علماء کرام کا، وہ عوام کو واعظ کرتے، عوام کو نصیحت کرتے، عوام کو تبلیغ کرتے، عوام کو واعظ و نصیحت کرتے تو اللہ کے قرآن کے ذریعے کرتے، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے۔ یقیناً یہ عوام تخرج الناس من الظلمات، توجہ، توجہ کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا میں نے یہ قرآن والا علم دیا ہے، اگر اسی بات کو پھیلایا جائے، اسی بات کی وضاحت کی جائے تو سبحان اللہ، جو اللہ نے قرآن والا علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے سن لو، یا ایک اہم نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں، الرحمن علم القرآن، علم آیا قرآن والا، رحمان نے قرآن والا علم سکھایا۔ اب اہم نقطہ کون سا ہے؟ توجہ کرنا، غور کرنا، بغیر توجہ کے یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یقین جانیے، جو بندہ رحمان کے دیے ہوئے علم قرآن سے اپنے دل کو منور کرے گا، اپنے دل کو، ایمان کو، عمل کو، زندگی کو، طور کو، طریقے کو، تجارت کو، خوشی کو، غمی کو، سفر کو، حضر کو، اپنے تمام تر ماضی حال استقبال کو، اپنے زندگی کے تمام شعبوں کو، اپنے تمام تر طور طریقوں کو، اپنی خوشی اور غمی کو، اپنے سارے معاملات کو قرآن والے علم سے منور کرے گا، کیونکہ یہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے گھر بار کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے حسب نسب کو، اپنے طریقہ کار کو قرآن والے علم سے منور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الرحمن، اللہ اس پر بھی کیا کرے گا؟ اللہ اس پر بھی کیا کرے گا؟ رحمت کرے گا۔ چاہتے ہو کہ رحمان کی رحمت مل جائے، چاہتے ہو رحمان کا کرم ہو جائے، چاہتے ہو رحمان کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں، میرے گھر میں بھی رحمت ہو، میری آل اولاد میں بھی رحمت ہو، میرے کاروبار میں رحمت ہو، میرے زندگی کی ہر شعبے میں رحمت و برکت ہو، کرم ہو اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ اپنی زندگی میں قرآن کو لے آؤ، اپنے طریقے میں قرآن کو لے آؤ، اپنے سلیقے میں قرآن کو لے آؤ، اپنی تجارت میں قرآن کو لے آؤ، اپنی عدالت میں قرآن کو لے آؤ، اپنی سیاست میں قرآن کو لے آؤ، اپنی قیادت میں قرآن کو لے آؤ، اپنی عبادت میں قرآن کو لے آؤ، اپنی خوشی میں قرآن کو لے آؤ، اپنی غمی میں قرآن کو لے آؤ، اپنے سارے معاملات کے اندر قرآن کو لے آؤ، قرآن کو
کو ले आना तुम्हारा काम है, रहमतें करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। वो जरूर रहमतें करेगा। देखते नहीं हो सहाबा कराम इस कुरान की आमद से पहले, मेरे प्यारे नबी की आमद से पहले अल्लाह का कुरान क्या गवाही देता है? कोई रहमत नहीं थी उनमें कोई रहमत। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब को जगाओ, रात देर न लाए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना गौर करना। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वो जमात मेरे प्यारे नबी की आमद से पहले, कुरान के नज़ूल से पहले, रहमान के कुरान सिखाने से पहले, कुंतुम आदान, अल्लाह फरमाते ओ अबू बकर, ए उमर, उस्मान, अली, ओ तलाओ जुबैर, ऐ मेरे नबी के सारे यारों, मेरे नबी के सारे सहाबियों, कुंतुम आदान, तुम आपस में दुश्मन थे। आपस में क्या थे? दुश्मन थे, अदावतें थी, बुग़्ज़ था, हसद थी, कीना था। एक लड़ाई कई 100 साल तक जारी रहती थी, एक दूसरे से अदावतें रखते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या किया? अल्लामल कुरान, अल्लामल कुरान, अर्रहमान, अल्लामल कुरान। उस रहमान ने जब अपनी इस जमात पर रहमत का इरादा किया तो अल्लामल कुरान, मेरे नबी को भेज कर कुरान सिखाया, कुरान का इल्म दिया। जब कुरान आया, कुरान वाली रहमत आई, कुरान वाली रहमत की बारिश हुई। कुरान वाली रहमत से अबू बकर ने उस बारिश से फैज़याब हुए, हजरत उमर ने उस बारिश को कबूल किया। ये सहाबा किराम की जमात तैयार हो गई। तो कुरान, रहमान का आया हुआ कुरान, जब अल्लाह की तरफ से रहमत हुई इस जमात के ऊपर, कुरान उन्होंने सीखा, कुरान पढ़ा, कुरान पर तदब्बुर किया, कुरान पर तफक्कुर किया, कुरान पर अमल किया, अपना किरदार कुरान वाला बनाया, अपनी सियासत कुरान वाली बनाई, अपनी क़ियादत कुरान वाली, अपनी तिजारत कुरान वाली, खुशी कुरान वाली, गमी कुरान वाली, सफर कुरान वाला, हजर कुरान वाला, इल्म कुरान वाला, नसीहत कुरान वाली, दावत कुरान वाली, तबलीग कुरान वाली, तफसीर कुरान वाली, तंजीर कुरान वाली, शरीयत कुरान वाली, क़ियादत कुरान वाली, इबादत कुरान वाली। जब जिंदगी का हर शोबा कुरान वाला, तो अल्लाह ने ऐलान किया रोहमाओ, रोहमाओ। फिर अल्लाह ने उनको रोहमाओ बैनहुम बना दिया। पहले थे कुंतुम आदान, पहले आदान दुश्मन थे। जब कुरान वाली रहमत हुई है, कुरान वाला इल्म उनके दिलों में आकर मुनव्वर हुआ है, उनका दिल कुरान से, तो अल्लाह का कुरान फिर गवाही देता है। क्या गवाही देता है? रोहमाओ बैनहुम, रोहमा ओ बैनहुम। ये रोहमा क्यों बने हैं? अर्रहमान, अल्लामल, हाँ, उस रहमान के इल्म कुरान की बरकत से, उस रहमान के इल्म कुरान की बरकत से वो रोहमा बैनहुम, वो आपस में रहम दिल बन गए, आपस में शीरो शक्कर बन गए। फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह पाक ने इस रहमत कुरान के जरिए उनके दिलों को विल्ड कर दिया। उनके दिलों को अल्लाह ने आपस के अंदर मोहब्बत में अल्लाह ने मिला दिया। यह है कुरान पाक की बरकत। चाहते हो हमारे दिल भी आपस में मिल जाए, चाहते हो हमारे दिल भी आपस में वेल्ड हो जाए, चाहते हो हमारे अंदर भी यही सूरत पैदा हो जाए, रोहमाओ। समझ आई कि बात नहीं आई? रोहमाओ बैनहुम के हम मिस्दाक बन जाएं। रोहमाओ बैनहुम का ये मिस्दाक अल्लाह ताला हमें बना दे, जिस तरह सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने बनाया है। देखते नहीं हो सहाबा किराम की जमात की उल्फत और मोहब्बत, वो एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करने वाले थे, एक दूसरे के लिए इशार और कुर्बानी देने वाले थे। मशहूर वाक़या, मशहूर
واقعہ ہے، رحماء بینہم اور اثار اور قربانی کا مشہور واقعہ ہے، غالباً جنگ احد کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام اس میدان کے اندر جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ فتح شکست میں بدلی ہے، زخمی صحابہ کرام پڑے ہوئے ہیں، اور یقین جانیے اس وقت ایک صحابی نے، زخمی صحابی اور جسم کے اندر اتنے زخم ہے وہ چورا چور ہو چکا ہے زخمیوں سے، اللہ اللہ آواز لگاتا ہے پانی پانی۔ آواز جب ایک آدمی کے کان میں پڑتی ہے، صحابی کے کان میں، وہ پیالہ لے کر پانی کا آگے بڑھتا ہے، اسی دوران دوسرا آواز دیتا ہے پانی، تو پہلا زخمی کہتا ہے اس کو پانی پہلے پلاؤ، اللہ اللہ۔ پہلا زخمی کہتا ہے وہ جو دوسرا آواز دے رہا ہے مجھ سے زیادہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، جلدی کرو، مجھے بعد میں پلانا، اس کو پہلے پلاؤ، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہاں تک پیالہ پہنچتا ہے تو وہاں سے ایک تیسرا آواز دیتا ہے پانی، تو دوسرا صحابی زخمی کہتا ہے مجھ سے زیادہ حقدار تیسرا ہے، اس کو جا کر جلدی کرو پانی پلاؤ، کہیں وہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ پیالہ دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر چوتھی آواز آتی ہے پانی کی، تو تیسرا صحابی کہتا ہے وہاں لے کر جاؤ۔ وہ پیالہ پانی کا بھرا ہوا چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن جو ہی پانی کا پیالہ پہلے صحابی تک پہنچتا ہے اس کی جان چلی گئی ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی، سبحان اللہ، یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھی وہ جماعت۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں ایسا کردار نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیت پیدا فرمائے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ الفت کس کتاب نے ڈالی؟ قرآن پاک نے ڈالی۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، غور کرنے کا مقام ہے صحابہ کرام کے اثار اور قربانی کے واقعات۔ بندہ پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنی عظیم ہستیاں تھی صحابہ کرام کی، کتنی اعلیٰ ہستیاں تھیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا رضی اللہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں دانے بھی ہوں گے نا، اگر راشن تقسیم ہو رہا ہے، چینی بھی ہے، گندم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، پھر بھی ہم لائن میں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پھر بھی ملنا چاہیے۔ اللہ اللہ، ہمارے اندر ہرس، لالچ اور طمع اتنی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم حال میں مزید کے چکر میں ہوتے ہیں کہ دوسرے کو نہ ملے، مستحق تک نہ پہنچے، ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے علم و عمل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے، ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو صحابہ کرام ہیں، مومن ہے تو ابو بکر ہے، مومن ہے تو حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ و زبیر ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، یہ کبار صحابہ، صہیب ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں، عملی مسلمان ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ ہمیں ملے نہ ملے ہمارے ساتھی کو ضرور ملنا چاہیے۔ ہم بھوکے رہ جائے تو خیر ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، لیکن میرا بھائی بھوکا نہ سوئے، میرا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے، میرا رشتہ دار بھوکا نہ سوئے۔ مجھے تکلیف ہے تو میں برداشت کر لوں گا، میرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہے تو صحابہ کرام کے اندر جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے جو قرآن والا علم دیا ہے، اس علم قرآن نے جو ان کی تربیت کی ہے، تو سبحان اللہ،
ہر صحابی چلتا پھرتا قرآن تھا، ہر صحابی اٹھتا بیٹھتا قرآن تھا، ہر صحابی کا علم قرآن تھا، ہر صحابی کے بول قرآن کے عین مطابق ہوا کرتے تھے، وہ قرآن کی تصویر تھے، قرآن کی تصویر مجسمہ قرآن تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو ان کے عشر عشیر، ہم بلکہ ہم کروڑویں حصے میں بھی ان کے مقام تک اور ان کے کسی عمل تک نہیں پہنچتے۔ ہمارے اندر طمع ہے، ہمارے اندر لالچ ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر یہ تمام تر بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن والا نور تھا، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ان کی زندگی میں نور ہی نور تھا، روشنی روشنی تھی، ان کی زندگی منور تھی، ان کا طور طریقہ منور تھا۔ یہ جماعت صحابہ کرام ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان جیسے بن جائیں، ہمارا ایمان ان جیسا بن جائے، ہمارا تقوی ان جیسا بن جائے، ہمارے اندر ان جیسی یقیناً اثار اور قربانی والا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اس کا واحد ذریعہ کیا ہے کہ علم القرآن، جو رب نے قرآن سکھایا، جو رحمت والی کتاب دی، جو رحمت والی ہدایت دی ہے، اس کو اپنی زندگی میں پیدا کر لو، زندگی میں لاگو کر لو۔ انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے کہ تمہارے اندر بھی اللہ صحابہ کرام والی صفتیں اللہ پیدا کر دے گا، صحابہ کرام والے اعمال بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، تم کہو کہ قرآن نہ ہو اور ایسے ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کو درمیان سے ہٹا کر تم کہو ہم معاشرے کو سدھار لیں گے، تم کہو کہ ہم زندگی کو سدھار لیں گے، ہم آپس کے اندر امن اور سکون کی زندگی گزار لیں گے، نہیں، قرآن کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قرآن کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، جن کے دلوں میں علم میں قرآن نہیں ہے وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، وہ ضلالت میں بھٹک رہے ہیں، وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کو قرآن سنایا جائے تو قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے تیار۔ یہ دیکھو اللہ نے تو یہ وضاحت کے ساتھ، میں نے آج تے آگے نہیں پڑھی، ورنہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ، ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے؟ ربط ہے، تعلق ہے، مربوط کلام ہے، ہر ایک دوسری آیت کا بیان ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ یہ علم کا خزانہ ہے قرآن پاک۔ یہ آگے آیات کی تفسیر کا ٹائم نہیں ملا، یہ علم القرآن کو اگر ہی بیان کر دیا جائے اور اسی کے اوپر یقین واثق ہو جائے اس امت کا، اور الرحمن علم القرآن کی بات کو یہ بندہ تسلیم کر لے، تو یاد رکھو دنیا آخرت کی کامیابی ہے، دنیا آخرت کی عزت ہے، دنیا آخرت کا وقار ہے۔ تم یہ کہو کہ روشنی آ جائے، یہ کہو راستہ معلوم ہو جائے، یہ کہو کہ دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، تم یہ کہو کہ قرآن سے ہٹ کر مل جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن پر تدبر کرنا پڑے گا، قرآن سے راستہ معلوم کرنا پڑے گا، قرآن پر سچا ایمان رکھنا پڑے گا، قرآن پر تو غور و فکر کرنا پڑے گا، قرآن کی ہدایت اور لین پر چلنا پڑے گا، تب جا کے جنت ملے گی، تب جا کے صحابہ والا ایمان ملے گا، تب جا کے صحابہ والی صفات ملے گی، تب جا کے رب کی رحمت ملے گی، رب کی برکت ملے گی، رب کا فضل ملے گا، رب کا کرم ملے گا۔ آج کرم نہیں ہے، فضل نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم میں قرآن نہیں، عمل میں قرآن نہیں، زندگی میں قرآن نہیں، ہدایت میں قرآن نہیں، روشنی نہیں ہے قرآن والی، جس کی وجہ سے ذلت ہے، رسوائی ہے، بدحالی ہے، بدامنی ہے، اور ساری تمام بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی ہم نے صحیح معنی قدر۔ الرحمن علم
ہاں رحمان کی رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو اس کے دیے ہوئے علم کو اپنے اندر جگہ دو اور قرآن کی محفل میں آؤ، قرآن کے درس میں آؤ۔ ہر ہفتے کو درس قرآن ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ درس قرآن ہوتا ہے۔ عرصہ دراز سے یہ شروع ہے، آپ احباب سے یہ پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کو ٹائم دو۔ جتنا دیر آپ قرآن کو سنیں گے آپ کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، آپ کا وہ بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں نجات کا باعث بنے گا، اور جو آپ سنیں گے سن کر عمل کریں گے آپ کے لیے جنت کا داخلے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ درس قرآن میں سارے ساتھی آیا کریں، سستی نہ کریں۔ یہ روزانہ کا درس نہیں ہے، یہ ہفتے میں ایک دفعہ، اور پورا دن بھی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم آپ کو کہیں آؤ، نہیں، بلکہ مغرب کے بعد کام کاج سے تم فارغ ہو جاتے ہو، دکانوں سے فارغ ہو جاتے ہو، سارا کام کاج ہیں، یقیناً اس سے فراغت کے بعد 1 گھنٹہ ہفتے میں اللہ کے قرآن کو دینا، اللہ کی کتاب کو دینا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مقدمہ ہوگا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس قوم نے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ قرآن کی محفل میں آنا ہے، بیٹھنا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہی علم ہے جس علم کے نتیجے میں ہمارے اندر سے اندھیرے دور ہوں گے اور اللہ کی طرف سے نور ہدایت ہمیں مل جائے گا، نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے، صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔